بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ نوجوانوں کے اندر پب جی گیم کھیلنے کا کس قدر شوق اور ایک نشے کی طرح ان کے اوپر یہ گیم سوار رہتا ہے، اور کافی بچے اس کے اندر مشغول ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کی بات تک نہیں مانتے اور پورا دن پوری رات اسی کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو آیا اس گیم کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی بنا پر ان کی مشغولیت رہتی ہے، اور مشغولیت کہاں تک ان کی یہ درست ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے، اور بڑے اداروں سے بھی سوالات ہوئے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی فتاوے شائع ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ان حضرات کے فتاوے کی روشنی میں ہی کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ پب جی گیم کھیلنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے، اور شرعی نقطہ نظر اس سلسلے میں کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پب جی گیم کئی طرح کے شرعی اور دیگر مفاسد پر مشتمل ہے۔ اس کے کھیلنے میں نہ ہمارا نہ کھیلنے والے کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی دینی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ جیسے ورزش وغیرہ کا کام ہو جائے، اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک کھیل ہے اور ایک وقت گزاری کا معاملہ ہے، جو شرعی اعتبار سے لایانی کام شمار ہوتا ہے، یعنی ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ لہذا اسلام کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہر اسلام کا پیروی کرنے والا کوئی ایسے کام کے اندر مشغول نہ ہو جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو۔ اور اکثر و بیشتر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اس کو کھیلنے والے عام طور پر اس قدر اس میں منہمک اور عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اور ایسا انہماک رہتا ہے ان کو کہ کئی دینی اور دنیاوی کاموں سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، جیسے نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کر پاتے، ماں باپ کی باتوں کو نہیں مان پاتے، اور کھانے کے وقت پر کھانا نہیں کھا پاتے۔ تو شریعت مطہرہ ایسے لایانی لہو و لعب پر مشتمل کھیل کی اجازت نہیں دیتی، جبکہ اس میں مزید کئی طرح کی شرعی قباحت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جاندار کی تصاویر ہے۔ نیز اس کے اندر ایک مشاہدہ خاص طور سے یہ بھی ہے کہ جو کوئی اس گیم کو بہت لگن کے ساتھ اور بار کھیلتا ہے تو اس کا ذہن بھی منفی اور نیگیٹو ہونے لگتا ہے، اور گیم کی طرح وہ واقعی دنیا میں بھی مار دھاڑ کرنے کو اور اسی طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے کو اور اسی طرح ایک دوسرے کے در پہ ہونے کو سوچتا رہتا ہے، جس کے بہت سارے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ مشاہدے میں آ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کا گیم کھیلنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فتاوی دارالعلوم میں یہ بھی ہے کہ یہ گیم موبائل یا کمپیوٹر پر نیٹ کے کنیکشن کے ساتھ ہی کھیلا جا سکتا ہے، بغیر نیٹ کے کنیکشن کے نہیں کھیلا جا سکتا۔ تو بعض اصحاب نظر کی رائے یہ بھی ہے کہ یہودی لابی اس گیم کے ذریعے لوگوں اور خاص طور سے مسلمانوں کا پرسنل ڈاٹا محفوظ کرنا چاہتی ہے، تاکہ بچے جو بھی اس کے اندر مشغول ہے اور جو کچھ مسلمانوں کے اندر تھوڑی بہت عفت و پاک دامنی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور خاص طور سے نوجوان طبقے کو اس کا نشانہ بنایا جائے اور پوری دنیا کو شیطانی جال کا شکار بنا دیا جائے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کی روح سے پب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ معلومات کے مطابق پب جی گیم میں بعض دفعہ پاور حاصل کرنے کے لیے گیم کھیلنے والے کو بتوں کے سامنے پوجا کرنی پڑتی ہے، اور گیم کھیلنے والے شخص کا گیم میں موجود اپنے کھلاڑی کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکانا اور بتوں کی پوجا کروانا، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ گیم میں نظر آنے والا کھلاڑی اس گیم کھیلنے والے کا عکاس اور ترجمان ہوتا ہے، اور مسلمان کا توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا یہ شرک فی الاعمال مانا جائے گا، اور گیم میں یہ عمل کرنے سے رفتہ بتوں کے سامنے جھکنے کی قباحت بھی دل سے نکل جائے گی، یعنی یہ جو برا پن ہے شرک کا وہ ہمارے دل سے جاتا رہے گا۔ اس وجہ سے یہ گیم کھیلنا ناجائز ہے، اور پب جی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا یہ شرک ہے، اور کوئی بھی جان بوجھ کر اگر یہ کام کرتا ہے کہ اس کو یہ بات پتا ہو کہ ایسا کرنا شرک ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ایسے شخص پر ایمان کو نئے سرے سے اپنانا اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے جامعہ بن نوریہ کا،
اور اگر کوئی شخص پب جی گیم میں شرک کا کوئی عمل نہیں کرے پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی اور مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پب جی گیم کا کھیلنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں کئی جگہوں کے فتاوے منظر عام پر آ چکے ہیں جس کے اندر یہی ساری بات کہی گئی ہے جو بات ابھی آپ کے سامنے دہرائی گئی۔ یہ جتنی بھی بات آپ کے سامنے کی گئی فتاوی دارالعلوم دیوبند اور فتاوی جامعہ بن نوریہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کہی گئی ہے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی گئی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ضرور سوچا جائے اور اپنے بچوں کو اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے اور ان کو موبائل دینے سے احتراز کیا جائے، اور اگر موبائل دے تو پب جی گیم خاص طور سے انہیں نہ کھیلنے دے۔ اگر اتنا کسی ماں باپ کا اپنے بچوں پر دسترس نہیں ہے تو پھر ایسے ماں باپ کی پوچھ ہوگی، اور وہ اس طرح تربیت کرنے پر اگر راضی ہیں کہ پب جی گیم بھی کھیلتے رہیں اور اس طرح شرکیہ اعمال بھی کرتے رہیں تو قیامت کے دن ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی طرح اپنے بچوں کی تربیت اور ہمیں بھی خود اپنی زندگی کو اچھی بنانے والا بنائے اور کامیاب زندگی گزار کر دنیا سے جانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا معاملہ بہتر سے بہتر فرمائے اور ہم سب کا آخری وقت خوب بہتر سے بہتر فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔